کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ پارٹ نمبر 2 قصہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن نصر کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم و شان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ گئے اور میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اپنا کام کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضور اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، آپ کا منقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رمضان میں اس قصہ کو لکھ چکا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔
یہ دین میرے اندر، آپ کے اندر، بلکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے اندر کس طرح آ جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ضرورت ہے۔ خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو اچھے کام کی دعوت دینا، خود بھی برے کاموں سے بچنا، دوسروں کو برے کاموں سے بچنے کی دعوت دینا۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے اسی کلمے کی دعوت دی کہ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کی نبی کی بات کو مانا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جس نے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ناکام ہوں گے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ کوئی 20 سال جی رہا ہے، کوئی 30 سال جی رہا ہے، کوئی 50 سال جی رہا ہے، کوئی 100 سال جی رہا ہے۔ وقت کا میرے بھائیو دوستو بزرگوں بالکل بھی نہیں پتہ، کس وقت کس گھڑی انسان کی موت آ جائے، بلاوا آ جائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی، باقی اعمال بھی اچھی اور پورے نکلیں گے۔ جس کی نماز بیکار ثابت ہوئی، اس کے باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔